کے ساتھ ہے یا برے لوگوں کے ساتھ، اگر آپ جان بوجھ کر خاموشی اختیار کریں گے اور آپ کی اولاد خلاف شرع کوئی کام کرے گی تو آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ سختی کے ساتھ تاکید کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دیں اور جبراً بری باتوں اور خلاف شرع کاموں سے روک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور اقدم اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدہ پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم معاملہ پیش آیا ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی گفتگو نہ فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف آپ فرماتی ہیں میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا دو جہاں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مدد چاہو اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ حضور شفیع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات طیبہ ارشاد فرمانے کے بعد ممبر سے نیچے تشریف، یعنی اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو، اگر ایسا عمل نہیں کرو گے تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ تم دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو، تم سوال کرو تو تمہارا حل مسئلہ جو ہے وہ حل نہ ہو۔ تو آج معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں ارد گرد اپنے تو کیا یہی ماحول نہیں ہے؟ بیٹا جو ہے وہ باپ کا گستاخ ہے، بیٹی جو ہے وہ ماں کو جواب دے رہی ہے، اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی تربیت کا وقت تھا، جب ان کو سکھانے کا وقت تھا، تب ہم نے توجہ نہیں۔ بچہ فطری عمل ہے کہ جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جب وہ خود مختار ہوتا ہے پھر وہی عمل وہ خود۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے یہی تربیت فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس میں حقارت ہو۔ تم بچہ سمجھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ بچہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ بچے کے سامنے بھی ہر طرح کے پردے والے عمل سے منع کیا گیا کہ تم حیا رکھو، آج بچہ ہے کل وہ وہی کرے گا جو تمہیں کرتے ہوئے دے۔ آج اگر اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کر لیں گے، ان کی پرورش اچھے طریقے سے کر لیں گے، ان کو نیکی کا حکم دیں گے، ان کے سامنے نیک عمل کریں گے، کل بچہ خود بخود اس طرف متوجہ ہو جائے۔ والدہ جو ہے وہ نماز پڑھے گی، قرآن پاک پڑھے گی، بچے کو شوق پیدا ہوگا۔ بچہ پھر کیا کرتا ہے؟ ہم نے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ ماں سجدہ کر رہی ہوتی ہے تو بچہ بھی ساتھ میں سجدہ کر رہا ہو۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو باپ جب مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے، بچے کو انگلی لگا کے ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی وہ روٹین، وہ عادت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کا خاص خیال، بچوں کو شفقت دیں، پیار کریں، انہیں غصہ نہ دلائیں، ان کے ساتھ غصے والا رویہ نہ رکھیں۔ آپ دیکھیں اکثر مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جب مسجد میں آتے ہیں نا، بجائے ان کو پیار کرنے کے، متوجہ کرنے کے، ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، ان کو دھکا دے دیا جاتا ہے۔ یہ عمل بالکل بھی مناسب نہیں۔ جو زیادہ چھوٹا بچہ ہے جسے پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہے، اس کے بارے میں حکم ہے، منع فرمایا گیا کہ اسے مسجد میں نہ، مجنون جسے عقل نہ ہو اسے مسجد میں نہ لے کے۔ جیسے جیسے بچہ بلوغت کی طرف آتا ہے، آپ بچے کی روٹین بنائیں گے، مسجد میں لے کے آئیں گے، تو جیسے ہی وہ بچہ بالغ ہوگا اس وقت تک بچہ پکا نمازی بن۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا میں نے جو ہے نا وہ بات کی، انہوں نے تو کہنے لگے کہ میں مسجد میں چلا گیا نماز کے لیے، بچوں کو ساتھ لے، 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ کہتے ہیں میں بچوں کو ساتھ لے گیا تو ایک صاحب تھے جو مسجد میں اذان دیتے، انہوں نے جو ہے نا 1-2 دفعہ بچوں کو ڈانٹا، تو میرے سامنے ایک دفعہ انہوں نے پکڑ کر بچوں کو پیچھے کر دیا، تو میں نے بڑے مؤدبانہ انداز سے نا ان سے ریکویسٹ کہ بزرگوں یہ آپ کے ہی بچے ہیں،
یہ آج اگر نماز پڑھیں گے تو کل اس مسجد کی رونق ہوں گے، پکے نمازی بنے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں جی یہ بچے شرارتیں بہت کرتے ہیں، یہ جب بھی آتے ہیں نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں، تو ان کو نہ لے کے آیا کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی، یہ بچے جو ہیں انہوں نے ادھر ہی نماز پڑھنی ہے اور آپ کے پاس ہی انہوں نے آنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 دن جو ہے نا وہ بچوں کو ساتھ لے کے گیا، تھوڑی سی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، ہلکا سا ان کی تربیت بھی کی، اور چند دن کے بعد وہی بابا جی تھے اور وہی میرے بچے تھے جو ان کے دونوں اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز بھی باقاعدگی سے پڑھ رہے تھے۔ اور یہ ہمارے بڑوں کی اخلاقی رویہ ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ ہماری شفقت ایسی ہونی چاہیے کہ جو بچے مسجد میں آتے ہیں ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، انہیں پیار دیں، پیار دے کے اپنے ساتھ لگائیں، اگلی صف میں ساتھ کھڑا کریں، بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں۔ اگر ان میں کوئی غلطی کوتاہی ہے، کہیں پر کمی ہے، تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ان کی تربیت کریں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ بچے جو ہیں وہ پکے نمازی بھی ہو جائیں اور ان کی نماز کی اصلاح بھی ہو۔ میرے بھائیوں، مسجدیں اسی طرح آباد ہو، اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں دیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے ظاہر ہوئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرو۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں، احادیث میں جو میں نے بیان کی ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر عذاب نازل فرمائے ہیں کہ جو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے منع نہیں کرتے، یعنی برائی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی تو وہ منع نہیں کرتے تھے، اور ان کے اپنے اعمال ایسے تھے جیسے پیغمبر اللہ کی عبادت کرتے، لیکن اس کام کی وجہ سے جو انہوں نے نہیں کیا جس کا اللہ نے حکم دیا کہ نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا، یہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کی عبادت بھی رائگاں گئی، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔